بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے طاغوت، جو کہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ پہ چل رہا ہے معاملہ۔ طاغوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی عبادت سے روکے۔ اس کے لفظی معنی سرکش، ظالم اور حد سے بڑھ جانے والا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا بت، اس کا نام طاغوت تھا۔ کائنات میں ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہیں۔ یہ پہاڑ، پرندے، جن، انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج کل لوگ جو ہے نا وہ اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ طاغوت ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں آج کل۔ سورۃ نساء میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں طاغوت سے انکار کرنا چاہیے، یعنی ہر اس چیز سے انکار کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے۔ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، 256 آیت میں ہے، فَمَن یکفر، اور جو نہ مانے، فَمَن یکفر، پس جو نہ مانے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والے کو، یعنی شیطان کو، وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوطی سے اس گرہ کو، لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں کھلے گی، یعنی جس سے گرہ کو کبھی نہیں کھلنا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے اللہ کی مضبوطی کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس رسی کو تھاما ہے جو کبھی نہیں کھلے گی، اور اللہ جو ہے نا وہ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ہم نے قرآنی پرسپیکٹیو سے، یعنی قرآن کی آیات سے دیکھ لیا کہ طاغوت کیا ہے۔ تو اب اس ویڈیو جو بہت آج کل ایک ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، وائرل جا رہی ہے، جس میں ایک عورت کو، ساحل ادیم صاحب کو، یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں، واقعی میں 95% عورتیں جو ہے وہ جاہل ہی ہیں۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو جو ہے نا واقعی عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے وہ دور ہیں، نماز کا نہیں پتہ، قرآن پاک کا نہیں پتہ، پردے والی زندگی کا نہیں پتہ، اور وہ سارا دن موبائلز اور ٹی وی اور یہ فیملی میں جو لڑائیاں کیسے ڈالنی ہیں ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جاہلانہ کام ہی ہے نا۔ اور اس ویڈیو میں سر ساحل ادیم صاحب نے کہا تھا کہ جو علم والا ہے اور جو علم والا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی قرآن کی آیت کے ترجمہ ہے، جو کہ واقعی میں ٹھیک ہے۔ جس کے پاس علم ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ جاہل ہی ہوگا نا۔ تو ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں دیکھا جائے تو واقعی ہی عورتیں جو اس چیز کو مانتی تو نہیں ہے، لیکن واقعی 95 کیا 99% عورتیں جو ہے وہ جاہل ہی ہوں گی۔ انسان آپ کو برا کہے یا اچھی بات کہے تو اس پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، مطلب اچھی بات ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، برا کہا تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، کوئی تمہیں برا بلا کہے تو آپ آگے سے خاموش ہو جاؤ، لیکن آگے سے اس بات کا برے طریقے سے جواب دینا، لڑنا، تو یہ جو ہے وہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے نا۔ پڑھے لکھے مہذب انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے ہر بات پہ۔ اور ہمارے یہاں عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتی، لڑنا جھگڑنا، اگریسو ہونا، یہ ساری چیزیں ان میں کامن ہے۔ تو جاہل کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جب تک آپ اسلام کی طرف سے اور مطلب مذہبی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے آپ پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو آپ ایک اچھا فیوچر ڈیولپ نہیں کر سکیں گی، آپ ایک اچھی جنریشن کو جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں کر سکیں گی۔ مائیں بچوں کو جو ہے نا وہ پالتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں۔ جب ماں کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کیا مطلب کیسی زندگی گزارنی ہے تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گی؟ جب وہ خود سارا دن ڈراموں میں یا ٹی وی میں یا موبائل میں یا پھر یہ جو ٹک ٹاک پوسٹنگ، انسٹا وغیرہ ادھر لگی رہیں گی سارا دن، تو وہ کیا اپنی جو نسلیں تیار کریں گی آگے؟ عورتوں کو اس چیز سے فرصت نہیں کہ ہم نے اس طرح کے کپڑے لینے ہیں، اس طرح کا میک اپ کر لیا ہے۔ آج کل یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس چیز کو لوگوں نے سر پہ سوار کیا ہوا کہ لائف سٹائل جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔
میانہ روی زندگی میں جو ہے نا وہ لوگوں نے ختم کر دی ہوئی ہے، اپنی جو زندگی ہے اس کو سوشلی اسٹک کر کے رکھ دیا ہوا کہ سوشلی ایکٹیو ہیں ہم، اور مطلب باہر گھومنا پھرنا اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہو گئی ہیں آج کل کی زندگی میں۔ دیکھا جائے تو آج کل لوگوں کی ڈیمانڈس کیا ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ اگر شادی کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے، اس کا گھر ہونا چاہیے، یہ وہ۔ حالانکہ یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ وہ اچھا انسان بھی ہونا چاہیے، اس کو اسلام پہ کتنا جو ہے نا وہ پابند ہے، اس کو اسلامک رولز کا کتنا پتہ ہے، یہ چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جاہل نہیں۔ تو کوئی بھی زندگی کا جو ہے نا آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو اگر فرسٹ جگہ پہ نہیں رکھا، ہر ڈیسیجن میں آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو اسلامک پرسپیکٹیوز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا چیز اسلامک لحاظ سے ضروری ہے، اس کو آپ ترجیح دیں۔ اف یو نیور نو یور ویلیوز، تو آپ واقعی میں جاہل ہے جب آپ کو اپنی ویلیوز کا ہی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام جو ہے نا اس کے مطابق زندگی کیسی ہے، پردہ کتنا ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے، تو وہ جاہل ہی ہے نا آپ بھی۔ ایسا کردار ہی نہیں، آپ کی ایسی پرسنالٹی نہیں جو کہ اسلام کی طرف سے ہونی چاہیے۔ غیرت مند مرد ہو یا عورت، جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا اس کو کہ یہ آپ میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس پہ کہ اس پہ جھگڑے یا اس کو جو ہے نا ایک ایشو بنا لیں، وہ اپنی اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اپنے ارد گرد آپ طاغوتوں کو سمجھے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہے، مطلب کہ آپ ساری رات جو ہے وہ موبائل یوز کرتے رہیں اور فجر کے وقت جو ہے آپ سو گئے ہیں، تو سمجھ آئیں کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ طاغوت ہے جو آپ کو نماز سے دور کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا، آپ نے نماز نہیں کرنی، تو یہ چیزیں آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہیں، تو یہ چیزیں طاغوت ہی ہے۔ اپنے ارد گرد ہر طاغوت کو سمجھیں اور اس کی مذمت کریں، اور بتائیں دنیا کو کہ اللہ کے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر اس کام کی مذمت کریں جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کو لیں، محبت کسی سے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کو لیں۔ آپ کا انداز گفتگو جو ہے نا وہ اس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک اسلامک، ایک مسلم وومن ہے۔ لوگوں نے تو آج کل یہ جو ابھی ٹاپک جب سے چلا ہوا ہے تب سے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس لفظ کو ہی جو ہے مذاق بنا کر رکھ دیا، طاغوت لفظ کو ہی، جو کہ قرآنی آیت کا جو ایک لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلا بیان کیا ہوا ہے کہ جو طاغوت کو مانے گا وہ اسلام سے دور ہے، اسلام سے بالکل دور ہے، وہ اسلام سے نکال دیا جائے گا جو کہ طاغوت کو اپنے ساتھ لگائے گا۔ افسوس کہ یہ کام پہلے زمانہ جاہلیت میں یہودی کیا کرتے تھے، اور آج یہ ہمارے ادھر اپنے مسلمان جو ہیں وہ قرآنی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی بات کے ساتھ، اسی نصیحت کے ساتھ کروں گی کہ آپ اپنی زندگی کو اسلامک پرسپیکٹیو کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ آپ واقعی میں مسلم وومن ہیں یا آپ ایک اسلامک جو ہے نا وومن ہیں، آپ کو دیکھ کے پتہ چلے۔ اب آپ اگر بے پردہ گھر سے نکلیں گی تو جاہل ہی نا آپ، جب آپ کو قرآن پاک میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ اے مومن عورتوں اپنے چہروں پہ چادر جو ہے وہ اوڑھ کے رکھو، تو یہ ایک پردے کا ہی حکم دیا گیا نا اسلام میں۔ تو جب آپ اس چیز کو مانیں گی نہیں، آپ کہیں گی کہ پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو اسلام سے دور ہی کریں گی، اور یہ جو چیز بھی آپ کو اسلام سے دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف لے کے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، وہ طاغوت ہی ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طاغوتوں سے پناہ دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین جزاک اللہ۔